قرآن مجید از نگاہ نہج بلاغہ پروفیسر عابد حسین صاحب کے رائٹر ہیں، ان کی کتاب موجود ہے جس کا حلیہ ہے 200 روپیہ۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مومنین ان سے تعاون فرمائیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ حجت الاسلام المسلمین قبلہ آغا شبیر حسین عربی صاحب زینت ممبر ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ نام سے تشریف رکھیں اور ان کے بعد جناب علامہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ خصوصاً جناب علامہ اظہر حسین کاظمی صاحب کو پروردگارہ اپنا جوار رحمت نصیب فرما، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین سے منور فرما، ان کی تمام اخروی منزلوں کو آسان فرما، روز معاشر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب فرما، لواء الحمد کا سایہ عنایت فرما، شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارکہ مرحوم کو نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں جوار سید الشہداء میں مقام اعلیٰ علیین نصیب فرما، ان کے فرزند کو پروردگارہ طول عمر عنایت فرما، اور ان کے پسماندگان کو جہاں صبر جمیل عنایت فرما وہاں اجر جزیل نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرین و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما، جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، خصوصاً اس مہد علمی کو تا ظہور امام زمانہ قائم فرما، پروردگارہ وارث زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہماری ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ہاں جی مومنین معذرت کے ساتھ ہمارے درمیان اس وقت ایم جناب صاحبزادہ ابی سلطان صاحب موجود ہیں، وہ چند لمحات کے لیے اپنے ظاہر خیال کرنا چاہ رہے تھے۔ مومنین سے گزارش ہے، جو مالک منڈال کے واحد خیروں سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، اور آپ کے سامنے جناب صاحبزادہ ابی سلطان صاحب وہ چند لمحوں کے لیے اپنے ظاہر خیال کریں گے۔ بابا سے بلند صلوات۔ مشکور کہ انہوں نے آج کے دن مہربانی کر کے مجھے دعوت دی، آپ مجھے 2 منٹ قبلہ کاظمی صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع
موقع دیا تھا. قادری صاحب کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے. میرے خیال میں ہمارے نہ صرف ضلع بلکہ پورے صوبے بلکہ پورے ملک میں علامہ صاحب جیسا بہترین انسان، امن کا پیغام دینے والا، اسلام کا پیغام دینے والا بہت کم نظر آئے مجھے. کئی دفعہ موقع ملا محرم کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، بے شمار روحانی کے پروگرام کے حوالے سے قادری صاحب کا بیان سننے کے لیے، اور ہمیشہ انہوں نے محبت کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے امن کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے آپس میں بھائی چارے کی بات کی. میں نے آج تک پچھلے کئی سالوں سے ان کے ساتھ کئی پروگراموں میں شرکت کرتا رہا. میں نے آج تک ان کے انسان ہیں غلطی کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بات غلط نہیں کر جاتی ہے، لیکن میں نے آج تک ان کے بیان میں کوئی ایک بات اس طرح کی نہیں تھی جس میں تفرقے کی کسی قسم کی گفتگو آتی ہے. ہمیشہ محبت کے ساتھ. اور آج میرے خیال میں آج ہماری تحصیل تو کئی سالوں کے بعد امن کی طرف جا رہی ہے. اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اس میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ قادری صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ایک اسٹینڈرڈ چھوڑ گئے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ان کو بہت زیادہ لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو آگے لے کے چلنا ہوگا. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ روح اللہ قادری صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اپنے والد کا فرض نبھایا، ان کے نقش قدم پر چلے، اور اسی طرح امن کا، اسلام کا اور علاقے کی بہتری کا پیغام لے کر ہر جگہ جاتے ہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں اللہ تعالیٰ ان کے جو مشن ہے اس کے اندر برکت ڈالے اور ان کو ہزار کامیابیاں نصیب کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کے پورے خاندان کی حفاظت کرے، اس کو اپنے زبان میں رکھے اور ان کو کامیابی عطا کرے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا یہ پنکھا بند کروا دو، یہ والا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ماشاءاللہ. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے پہلی دو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 125 پر محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان شان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے. صدا سلامت رہیں. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم. حروف مقطعات ہیں، انہیں مقطعات قرآنیہ کہا جاتا ہے. الف لام میم کس قدر بابرکت ہیں یہ لفظ. امن کلال، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والا، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لانے والا کہ جس کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش، نہ فرشتے خاموش، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا. اعلان ہو رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جس النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. توجہ. آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں رکھی ہیں، 10 گناہ معاف کیے ہیں، 10 درجات جنت میں بلند کیے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے. تو پڑھیے الف لام میم. کتنی دیر لگی، کتنا وقت لگا؟ لیکن یہ میرے کریم کا کرم ہے، میرے نبی رحمت کا فضل و عنایت ہے، اور میرے یوسف زہرا کی نظر کرم ہے کہ آپ کی طفیل ہمیں اتنا اجر ملا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم قرآن کی آیت سمجھ کر تلاوت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں، 30 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں الف لام میم، اور پھر اس تلاوت کو ہم سب ہدیہ کرتے ہیں جناب علامہ اظہر حسین کاظمی صاحب کی روح کو. تو اب ذرا جمع تفریق کر کے دیکھ لیجئے کہ اتنی سی تلاوت پر، اتنی سی محنت پر، اتنی سی کوشش پر، اتنی سی کاوش پر کس قدر اجر منتقل ہو رہا ہے. یہ اسی کا کرم تو ہے، اور کیا ہے. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ذالک الکتاب بعظمت کتاب ہے، ذالک الکتاب بعظمت کتاب.
کون جانے اس کی عظمت کو، کس قدر باعظمت ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تیری عظمت کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بروج ہے، 30واں پارہ ہے، اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جسے تم اپنے درمیان پا رہے ہو اس کا مقام تو لوح محفوظ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، نشہ ولایت میں مخمور ہو جاتا ہوں کہ جب محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہوں کہ برادر اہل سنت علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے حاشیے پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن جب سیدہ زہرا کی گودی میں مرج البحرین یلتقیان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے یخرج منہم اللؤلؤ کا مصداق بنے حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، گودی زہرا میں تشریف فرما ہے، اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور جب سید الانبیاء گھر میں تشریف لائے تو سیدہ زہرا نے عرض کیا بابا جان یہ جو میری گودی میں لال آیا ہے، یہ جو تفسیر لؤلؤ والمرجان آیا ہے، یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، آپ کے چہروں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چہرے نبوت میں مسکراہٹ آئی اور فرمایا زہرا تیری گودی کی عظمت کو بیان کروں یا آنے والے کا مقام بتاؤں؟ یا رسول اللہ، گودی تیری ہو اور قرآن ناطق کا یہ دوسرا پارہ تیری گودی کو رحل بناتے ہوئے لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت نہ کرے تو کیا کرے؟ ہم عرض کرتے ہیں لوگوں قرآن کی عظمت کو بس وہی جانتے ہیں جو گودی مادر میں لوح محفوظ سے تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ الکتاب، بعظمت کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی ہدایت کا سامان اپنے ذمہ لیا اور کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، انسان تیری ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء بھی بھیجے، آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبی بھیجے، اور پھر صحیفے نازل کیے، صحیفوں کے ساتھ ساتھ 4 کتابیں نازل کی انسان کی ہدایت کے لیے۔ انہیں کتب سماویہ کہتے ہیں، جن میں سے پہلی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ ان 4 کتابوں کو کتب سماویہ کہا جاتا ہے۔ آئیے، کتاب میرے پاس موجود ہے، تذکرۃ الاطہار، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے۔ الارشاد اس کا اردو ترجمہ ہے، علامہ صفدر حسین نجفی مرحوم نے کیا ہے۔ ادھر توجہ چاہتا ہوں دوستو احباب، ادھر خلافت در حیدر تک پہنچی بغیر طنز و تنقید کے۔ طنز و تنقید میرے مزاج میں نہیں ہے، لیکن دعوت دینا میرا حق ہے۔ ادھر خلافت در حیدر پہ پہنچی، توجہ۔ مسجد نبوی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ادھر سے امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، امام الہدا، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ، بیت الشرف سے تشریف لانے لگے۔ لیکن آج صورتحال کچھ مختلف ہے۔ سر پہ دستار رسول ہے، کندھوں پہ دوش پہ عبائے رسول ہے، ہاتھ میں عصائے رسول ہے۔ تو مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ آج امامت لباس نبوت پہن کر آ رہی ہے۔ ادھر مجمع کو چیرتے ہوئے آپ منبر پہ تشریف لائے اور اس جگہ بیٹھے جہاں رسول تشریف فرمایا کرتے تھے، توجہ۔ اور ایک مرتبہ وہاں بیٹھنے کے بعد
اللہ کی حمد و ثنا کی، سید الانبیاء پہ درود و سلام پڑھا، اور میری طرف دیکھیے دوستو احباب، زحمت تمام کیے دیتا ہوں، میری طرف دیکھیے، ترجمانی کرتا ہوں، روایت کے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ ایک مرتبہ امامت نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا، دیکھیے ڈالا، اور امامت نے انگڑائی لی۔ توجہ دوستو احباب، توجہ دوستو احباب، توجہ۔ امامت نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کر کہا الحمدللہ علی احسان، کا راجہ الحق کو الی مکان، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے حق کو اپنے مکان پہ پلٹایا۔ توجہ دوستو احباب۔ اور پھر فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے تم اپنے درمیان نہ پاؤ۔ پھر فرمایا اندی علم الاولین والآخرین، مجھ علی کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے۔ توجہ، بس اس مقام پر موالیان حیدر کرار کو جام ولایت پلاتے ہوئے حسینی فقیر دعوت دے رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری خلافت میں سب سے پہلے اپنی جس صفت کا اعلان کرتے ہیں وہ صفت علم ہے۔ انا عندی، نہیں کہا میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، نہیں کہا میرے پاس زمین و آسمان کا اختیار ہے، جبکہ امامت با اذن خدا پوری کائنات میں تصرف رکھتی ہے، لیکن نہیں کہا، بلکہ کہا انا عندی علم الاولین والآخرین، آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جس قدر دنیا میں علم آئے گا وہ سارا علم علی کے سینہ میں موجود ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے اچھے انداز میں سماعت کیا، لیکن حسینی فقیر کا اپنا مزاج ہے۔ معذرت چاہتے ہوئے میں آپ سے نعرے کی صدا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، ان سے نعرہ کی صدا چاہتا ہوں جو آج اپنے دل میں سیرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کرتے ہوئے علم سے پیار کرنے کا کم از کم وعدہ کریں کہ ہم علم سے پیار کریں گے، علماء سے پیار کریں گے، علمی مراکز سے پیار کریں گے، اور علمی مراکز کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن تعاون کو پیش کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ کسی اور کو کسی اور چیز سے محبت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، علی والے کو یا عالم سے محبت ہے یا علم سے محبت ہے یا اس مہد علمی سے محبت ہے جہاں سے علم کی شمع روشن ہوتی ہے۔ تو میں ان سے صرف نعرہ سننا چاہتا ہوں، اور نعرہ بھی ایسا سننا چاہتا ہوں جو غدیر کا سا ماحول بناتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، توجہ، غدیر کا سا ماحول بناتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، ایک مرتبہ نشہ ولایت میں مخمور نیکی کا عزم کرتے ہوئے کہ اس مہد علم کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر کے بتائیں گے کہ خمس ہے تو اسی کے لیے، زکوٰۃ ہے تو اسی کے لیے، فطرہ ہے تو اسی کے لیے، مالی معاونت ہے تو اسی کے لیے، زبانی تعاون ہے تو اسی کے لیے، اس عزم کے ساتھ لگائیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں، باکرامت رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ ان عندی علم الاولین والآخرین، منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ان عندی علم الاولین والآخرین، میرے پاس اولین کا بھی علم ہے، آخرین کا بھی علم ہے۔ اما واللہ لو سنی علی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم
हत्ता यना मिन कुल्ले किताबिन हत्ता यना कुल्लो किताबिन मिन हाजिल कुतुब व यकूल या रब इन्ना अलियन कज़ाब कज़ाइक। अली फरमाते हैं मेरे लिए मसनद कज़ावत बिछा दी जाए और दुनिया वाले तौरात लेकर आ जाएं, इंजील वाले इंजील लेकर आ जाएं, ज़बूर वाले ज़बूर लेकर आ जाएं, कुरान वाले कुरान लेकर आ रहे हैं। किताबें अपने पास रखें। तवज्जो नशे विलायत में मंजिल तय कराना चाहता हूँ। किताबें अपने पास रखें, मसाइल अली की बारगाह में लाएं, फिर अली फैसला करेगा, वो बोले या ना बोले। किताबें बोलेंगी अल्लाह अली ने वैसे फैसला किया जैसे तूने हमारे अंदर रख दिया था। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। ये मेरे पास किताब मवाइज़ अददिया है, शेख हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आयतुल्लाह मिश्किनी रहमतुल्लाह अलैह की ये तसनीफ़ है। इसमें ये हदीस मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन लंगर आसमान व ज़मीन फरमाते हैं, आओ दुनिया वालों, दावत देता हूँ, हर एक को अपना इमाम नसीब। फ़कीर की दुआ है, जिससे कोई मुंसलिक है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठे। दुआ देता हूँ, लेकिन हमारी आरज़ू ये है कि मालिक हम पे मेहरबानी फरमाना कि जब हम क़यामत वाले दिन उठे तो एक हाथ दामन कुरान में हो तो दूसरा हाथ दामन अहले बैत में हो। अली ऐसे इमाम इरशाद फरमाते हैं, अली वालों, अली ऐसे मुश्किल कुशा हैं। फरमाते हैं कौन तौरात पढ़ेगा, कौन ज़बूर पढ़ेगा, कौन इंजील पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कौन उसकी किस तरह से तर्जुमानी करेगा। आओ अली ऐसे इमाम की बारगाह में आओ जो तुम्हें बताते हैं क़राअतु तौराता वल इंजीला वल ज़बूरा वल फ़ुरक़ान। अली ने चारों किताबों को पढ़ा। क़राअतु मैंने पढ़ा चारों किताबों को। फरमाते हैं फिर मैंने क्या किया, अली वालों के लिए आसानी पैदा कर दी। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं पूरी किताब को, इलाही किताब को, तवज्जो, क़यामत तक की इंसानियत के लिए हिदायत का सामान बन के आने वाली किताबों में से कुरान जैसी किताब को भी तिलावत करने के बाद फरमाते हैं सारी किताबों का खुलासा अली एक एक जुमले में बयान करता है। क़राअतु तौरात वज़्ज़बूर वल इंजील वल फ़ुरक़ान वख्तरतु मिन कुल्ल किताबिन कलिमतन। फिर हर किताब का खुलासा जो एक कलमे बयान करे उसे अली कहते हैं। फरमाते हैं मैंने तौरात पढ़ी और तौरात से एक जुमले का इंतखाब किया। पूरी तौरात निगाह विलायत में सिमटे तो एक जुमला बनती है और उस जुमले का नाम है मन समता नजा। जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। अब आपने खामोश नहीं हो जाना, इससे और खामोशी मुराद है। मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया। मुझसे पहले मेरे मोहतरम भाई जनाब किबला सब्ज़वारी साहब हफ़ज़हुल्लाह बीबी ज़हरा की मुसीबत बयान कर रहे थे। मैं भी बीबी ज़हरा के दर की खैरात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अज़मत तो आप सुन चुके, फजीलत सुन चुके, मुसीबत सुन चुके, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोहम्मद व आले मोहम्मद को जो कुछ मिला उन्हें फ़ज़ाइल कहते हैं। फ़ज़ाइल कहते हैं या नहीं कहते? और जो कुछ उम्मत की तरफ से आले मोहम्मद को मिला उन्हें मसाइब कहते हैं। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने मुझसे पहले ये बात कही तो एक मजलिस में मैं भी हाजिर था, तो मैंने कहा कि मेरे मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से आले मोहम्मद को जो कुछ मिला उन्हें फ़ज़ाइल कहते हैं, उम्मत की तरफ से जो कुछ आले मोहम्मद को मिला उन्हें मसाइब कहते हैं। लेकिन फ़कीर बताना चाहता है कि आले मोहम्मद की तरफ से हमें क्या मिला। तवज्जो 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 तवज्जो।
تو زہرا کی خیرات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ بی بی فرماتی ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے تو خیر بولے، جب بھی بولے تو اچھا بولے، جب بھی بولے تو اس کے بول سے ولایت کی خوشبو آئے، جب بھی بولے تو اس کی گفتار سے پھول کھلے. توجہ، یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، بلکہ اگر یہ 5 منٹ کی اجازت چاہیے دیں تو میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں. مومن مثل پھول ہوتا ہے، صرف اس کی گفتگو مثل پھول نہیں ہوتی، خود بھی مثل پھول ہوتا ہے. توجہ، گلستان میں بیٹھا ہوں، بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. مومن مثل پھول ہوتا ہے. اچھا، آپ پھول کو اس کے پودے سے توڑیں، توڑ لیں پھول کو اس پودے سے جس میں وہ لگا ہوا ہے، توڑنے کے بعد اسے سونگے، کیا پائیں گے؟ خوشبو پائیں گے نا. پھر آپ اس پھول کو پتیاں کر ڈالیں، پتی جدا کر ڈالیں، تو آپ پھر سونگے. اسے کچھ برا بھلا کہیں، پھر سونگے. نہیں یار بولو. توڑا، خوشبو، برا بھلا کہا، خوشبو، پتیاں کر ڈالا، خوشبو. اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں مسل ڈالیں تو اس کی خوشبو میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو بھی خوشبودار کر کے بتاتا ہے کہ میرا تعلق اس چیز سے ہے کہ جس کا کام خوشبو بانٹنا ہے. تو بس موالی حیدر کرار معاشرے میں تیرا کردار اس طرح سے ہو کہ لوگ تجھے برا بھلا کہیں، لوگ تجھے مسل ڈالیں، لوگ تیرے ساتھ زیادتی کریں، لیکن تیری طرف سے ہر وقت خوشبو ولایت برقرار رہے اور بتاتا رہے کہ علی کا غلام اس طرح سے زندگی گزارتا ہے. فرمایا وَمِنَ الْإِنْجِيلِ، پوری انجیل کا خلاصہ ایک جملے میں، من قنع شبا، جس نے قناعت اختیار کی وہی سیر ہوا. مربوں سے بندہ سیر نہیں ہوتا، بینک بیلنس سے بندہ سیر نہیں ہوتا، اعلیٰ سواریوں سے بندہ سیر نہیں ہوتا، اعلیٰ عہدوں پہ بندہ فائز ہو جائے سیر نہیں ہوتا. کون سی چیز انسان کو سیر کرتی ہے؟ وہ قناعت ہے. دوستو توجہ، بڑی تیزی سے منظر کی طرف بڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے وقت میں گفتگو کو تمام کروں گا. بڑی تیزی سے منظر کی طرف بڑھ رہا ہوں. بندہ سیر نہیں ہوتا. پوری انجیل کا خلاصہ نگاہ ولایت میں ہے کہ بندہ کانے ہو جائے سیر ہو جاتا ہے. ایک روایت صاحب تحفۃ الصائمین نے محفوظ کی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. توجہ، قیامت کا دن ہوگا دوستو، قیامت کا دن ہوگا. قبروں سے اٹھائے جائیں گے. حق ہے یا نہیں؟ حق ہے. قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے. لیکن صاحب تحفۃ الصائمین نے یہ روایت معصوم سے نقل کی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اس دن قبروں سے اٹھتے ہی کچھ لوگوں کو 2 پر مل جائیں گے، وہ قبر سے پرواز کریں گے اور سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں. توجہ، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں. سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. جنت کے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس کی امت ہو؟ وہ کہیں گے ہم سید الانبیاء کی امت ہیں. وہ کہیں گے تمہیں مبارک ہو، لیکن ابھی سید الانبیاء کے بہت سے امتی تو حساب کتاب میں رکے ہوئے ہیں، کوئی پل صراط پہ ہیں، کوئی میزان کے پاس ہیں. تم نے حساب کتاب کلیئر کر لیا؟ کہیں گے نہیں. پل صراط؟ کہیں گے نہیں. حساب و کتاب؟ کہیں گے نہیں. سیدھے جنت میں؟ ہاں سیدھے جنت میں. تو پھر وہ پوچھیں گے وہ تمہارے کون سے دنیا میں اعمال تھے
کہ ابھی باقی امت وہیں کھڑی ہے اور تم سیدھے جنت میں آ گئے ہو؟ تو عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ذہن نشین کر لو یہ بات۔ وہ کہیں گے ہمارے دنیا میں کوئی زیادہ کام نہ تھے، صرف 2 کام تھے۔ کتنے کام بھائیو بولو؟ 2 کام، صرف 2 کام تھے، صرف 2 کام تھے، صرف 2 کام تھے۔ ذہن نشین آج کی مجلس کی خیرات یہی 2 کام اپنے ذہن نشین کر کے جانے ہیں۔ 2 کام تھے، صرف 2 کام تھے۔ ایک پہلا کام یہ تھا کہ اس نے ہمیں جو کچھ دیا تھا ہم اس پہ راضی رہتے تھے۔ زیادہ دیا تھا تو حرام پہ خرچ نہیں کرتے تھے، تھوڑا دیا تھا تو اس کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا کام تو وہ کہیں گے، دوسرا کام، ایک کام ذہن نشین ہو گیا نا، دوسرا کام بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا کام یہ تھا کہ ہم خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، خلوت سمجھتے ہو نا، خلوت، تنہائی، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اللہ، بس من کنا شبا ومن زبور من ترک الشہوات سلم من الآفات، جس نے خواہشات نفسانی کو ترک کیا وہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو گیا۔ اور عظمت ولایت حیدر کی قسم، نشہ ولایت میں مخمور حسینی فقیر کو یاد کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ قسم بخدا قرآن مجید سر پہ رکھ کے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے، میرے علی کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر بعد از رسول کوئی قرآن کا عالم نہیں ہے، میں سب سے بڑھ کر عالم ہوں۔ اگر قرآن کو پھیلانے پہ آ جاؤں تو بسم اللہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کو درس دیتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھوں تو صبح صادق طلوع ہو سکتی ہے، لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر چاہوں سمیٹنے پہ آ جاؤں تو علی پورے قرآن کو ایک جملے میں سمیٹ کر بتاتا ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، سورہ فاتحہ ہو، سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ نساء ہو، سورہ جاگ رہے ہو، سو گئے ہو، پورے قرآن کا خلاصہ علی ایک جملے میں بتاتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ علی والو، ولایت حیدر کی قسم ان دلوں کو خیرات دینا چاہتا ہوں جن دلوں میں شمع ولایت حیدر روشن ہے اور محبت علی حیدر قرار ایمان بن کر موجزن ہے۔ علی حیدر قرار فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کی تلاوت کی اور پورے قرآن کو علی ایک جملے میں بند کرتا ہے، تو اس جملے کا نام ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سلامت توجہ، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ علی نے بیان دیا، ہم نے سورہ فاتح پڑھی تو وہ پکاری توکل علی اللہ، بقرہ پڑھی تو اس نے صدا دی توکل علی اللہ، آل عمران پکاری توکل علی اللہ، سورہ نساء سے صدا آئی توکل علی اللہ۔ کیوں نہ ہر سورت یہ صدا دے؟ کیونکہ علی قرآن کا ساتھی ہے، قرآن علی کا ساتھی ہے۔ بس بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ آخری دعوت اور اپنے بھائی کو ممبر دینے کے لیے قریب پہنچ چکا ہوں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھائیو، بزرگوں، علماء نے توکل پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں توکل کی تفسیر میں، لیکن فقیر نے جس قدر فقیر کا مطالعہ ہے اس مطالعے کے نچوڑ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ توکل، توجہ کیجیے گا، توکل نام ہے اس چیز کا کہ دیکھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ توجہ 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 توجہ۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نار نمرود میں کود جاؤں،
اب نار نمرود جانے کیا ہوتا ہے، جلاتی ہے یا بچاتی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے میں یہ دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں کود جاؤں تو میں کود رہا ہوں، اور پھر اس کی صدا آتی ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ جو ہم پر توکل کرتے ہیں ہم نار کی تاثیر کو بدل کر گلزار بنا دیتے ہیں۔ توجہ، معذرت چاہتے ہوئے چھٹے تاجدار ولایت ہیں، جعفری بن جاؤ، جعفری بن جاؤ۔ کوئی شک نہیں قیامت والے دن آواز آئے گی، گر جعفری ہے تو جعفری ہے، گر جعفری ہے تو جعفری ہے، لیکن پہلے شرط ہے کہ جعفری بن۔ تو جعفری بن پھر فری ہو جائے گا۔ چھٹے تاجدار ولایت، ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں۔ چھٹے تاجدار ولایت ہیں، صادق رسول کے صادق جانشین کا دور ہے۔ یمن سے ایک مومن آ جاتا ہے، اپنی خبر لے لیجئے، دعوت دے رہا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک لیجئے۔ آ کے عرض کرتا ہے مولا یمن میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، آپ قیام کریں۔ میرے امام تیری لجپالی پہ قربان جاؤں۔ یوسف زہرا بھی اسی لجپالی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، فرماتے ہیں خاموش رہنے دے، ہم جانتے ہیں، کہتے نہیں مولا لاکھ سے بھی زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ تو بھی اسی میں سے ہے؟ کہاں میں بھی انہی میں سے ہوں آقا۔ تو کہا جا اس تندور میں چھلانگ لگا دے۔ واہ سائیں واہ، سرکار وات لجپال جو تھے ہوئے اساں تے تواڈے لڑ لگے ہی واسطے آسے جو تساں بھا تو بچے سو تساں ڈیندے جی بھاج پہ سٹیں دیو۔ توجہ، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ توجہ تو یہ توجہ کے لیے اس طرح کی جملہ کہا ہے۔ کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ہارون مکی آیا۔ ہارون مکی تندور میں چھلانگ لگا دے، یہ ذاکری کا جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ مولا اگر اجازت ہو تو بال بچوں کو بھی ساتھ لے آؤں۔ کہا چھلانگ لگا دے۔ اب اس نے توجہ مرضی امام کو مرضی خدا سمجھتے ہوئے، جملوں کا ذمہ دار ہوں، مرضی امام کو مرضی خدا سمجھتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا دی، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت وہ کیا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی عزت و جلالت کے ساتھ آگ پہ نظر کی اور کہا کل میرے ابراہیم کے لیے گلزار ہوئی تھی، آج میرے جعفری کے لیے گلزار بن جا۔ توجہ، یہ میرے پاس کتاب الخصال ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نام ابھی آپ سن رہے تھے، مذہب اہل بیت کے عظیم محقق ہیں، ان کی یہ کتاب ہے الخصال۔ اس الخصال کے صفحہ نمبر 81 پر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلوات پڑھیں اور میں یہ حدیث آپ کی نظر کروں۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت ارشاد فرماتے ہیں جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ ختم ہو رہی ہے بات۔ جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ میری طرف توجہ رہے دوست و احباب، توجہ چاہتا ہوں، محبت بھری صلوات پڑھ لیجئے۔ جسے 3 چیزیں، توجہ، جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، جعفریو غور سے سنو،
جسے تین چیزیں نصیب ہو جائیں وہ تین چیزوں سے محروم نہیں رہتا، جسے توجہ، جسے شکر نصیب ہو جائے وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ خدا فرماتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنا میرا کام ہے۔ توجہ، بس بالکل قریب پہنچ گئے۔ دوسری بات کہا جسے توکل نصیب ہو جائے، جسے توکل نصیب ہو جائے وہ کفایت پروردگار سے محروم نہیں رہتا، یعنی جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی اور در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ در حیدر سے گزرتے ہوئے، مصطفیٰ کے علمی شہر سے ہوتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جسے توکل نصیب ہو جائے اس کے لیے اللہ کافی و وافی ہوتا ہے۔ اور آخری بات فرمایا جسے دعا نصیب ہو جائے وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہتا، جسے دعا نصیب ہو جائے وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہتا۔ دعا دوستو آخری مرحلہ جسے دعا نصیب ہو جائے، یہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں التجا کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جس کے شامل حال ہو جاتا ہے، وہ بے نیاز اس محتاج محض کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ہاتھ تو اٹھا، پھر لفظ تجھے میرا ولی عطا کرے گا۔ ہاتھ ہم نے اٹھائے، ولی اعظم نے خیرات دی اور کہا اس کی بارگاہ میں آ کر یوں کہہ دے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، او میرے جلد راضی ہو جانے والے اللہ بخش دے اس کو جس کے پلے سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، منزل کے قریب آ گئے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے تھوڑی سی نیکی کو قبول کرنے والے، بہت سے گناہوں سے درگزر کرنے والے، پھر اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑی سی چیز کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنے والے۔ اور یہاں پر آئیے ہاتھ دعا کے بلند کیجیے، ایک مرتبہ ہاتھ دعا کے بلند کر لیجیے، آخری لمحہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجیے، دعا کی قبولیت کا مرحلہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیجیے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیے، اپنے نام اعمال پہ نظر کھینچیے، سیاہ کاریاں ہی سیاہ کاریاں ہیں، صبح ہے تو گناہوں سے پر، رات ہے تو گناہوں سے پر، خلوت ہے تو گناہوں سے پر، جلوت ہے تو گناہوں سے پر، تو آئیے نا اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے فضل و کرم کی خیرات پاتے ہوں۔ میرے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میرے اللہ میرا بڑا خطا کار ہوں، میرا بچپنا جہالت میں، میرا جوانی فسق، میری جوانی فسق و فجور میں، میرا بڑھاپا ریاکاری کی نظر ہو گیا، میرے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، میرے گناہ بخش دے۔ اور صدا دی، وہ صدا جو میدان عرفات سے زہرا کے لال کی صدا تھی، اور وہ صدا تھی لوگوں کہہ دو اللہ کی بارگاہ میں، صدا بلند کر دو اللہ کی بارگاہ میں، وہ کریم سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبولیت عطا کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، کرم کرنا میرا کام ہے، ذرا آؤ کہہ دو او میرے اللہ اگر تو بخش دے تیرا بگڑتا کچھ نہیں، اگر تو نے نہ بخشا تو میرا بچتا کچھ نہیں ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دستور دعا ہو جائیے، اور ایک مرتبہ دعا کرتے کرتے ایک منزل کو طے کروانا چاہتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں خدا کا کرم سن لو، سورہ مبارکہ فرقان میں صدا دیتا ہے اور میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے نا، تو پھر آج سے تو نیک عمل کرنے کا وعدہ کر لے، آج کے بعد تو پلٹ آنے کے بعد نیک عمل کر اور اپنی تجدید ایمان کر لے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا کرم بھی سن لیجئے، پھر آنکھ میں آنسو آ جائے تو فقیر کو دعا دے دیجئے۔ قرآن مجید ہے، سورہ فرقان ہے، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، جو اس طرح میری بارگاہ میں آ جائیں کہ شرمندگی سے سر جھکے ہوئے ہوں اور خیرات کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل نرم ہو، گناہوں کا احساس ہو، توبہ کا سلسلہ جاری ہو، تو پھر ہم صدا دیتے ہیں الا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹاتے نہیں ہیں، ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ پروردگار پھر کیا کرتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، پھر میرا کرم اس قدر ان کے شامل حال ہو جاتا ہے
ہے ان کے 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر بتاتا ہوں، کرم ہو تو ایسا۔ اللہ اکبر، بس ہاتھ اٹھے رہیں۔ ایک مرتبہ چلتے ہیں، ایک ایسا منظر لاتے ہیں جس منظر میں ہمیں ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزادارو، وہ منظر زندان شام کا منظر ہے۔ ہائے زندان شام، ہائے شام۔ رونے کے لیے تو پڑھنے والوں نے پڑھا صرف 3 لفظ کافی ہیں، رونے کے لیے 3 لفظ کافی ہیں، رونے کے لیے 3 لفظ کافی ہیں، سجاد، زینب اور شام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے کہ پرسہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ پھر عرض کیے دیتا ہوں، سجاد، زینب اور شام۔ ہائے شام، اللہ اکبر۔ عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ کلک تم پہ یا امام۔ حضرت نے 3 بار کہا، ذرا مل کے کہہ دو، حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام۔ سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، ہر منہ کو دیکھ دیکھ کر عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے کہ پرسہ۔ شام میں آل محمد کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ پہلا مرحلہ بازار شام، میں نے کہا آپ نے سن لیا، بازار شام، بازار شام۔ مقتل کی روایات کا ذمہ دار ہوں، مقتل میں ملتا ہے بازار شام سے گزرتے ہوئے بیویوں پر کچھ اس طرح سے ظلم ڈھائے گئے کہ کپڑوں کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے، اور بقول شاعر بازار کے ہر موڑ پہ، ماتم کی تیاری کرو، بازار کے ہر موڑ پہ، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ دربار شام، دربار شام۔ امام زین العابدین سے کوئی پوچھے دربار شام، فرماتے لم تلدنی امی، اور میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور مجھے دربار یزید نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ زندان شام۔ اولاد والو جگر سنبھالو، اولاد والو خدا تمہیں اولاد کے صدمات سے محفوظ رکھے۔ زندان شام میں ویسے تو سبھی بے سکون تھے، لیکن جس طرح حسین کے سینے کا سکون سکینہ بے سکون تھی، کوئی بھی سکون نہ تھا۔ کبھی پھوپھی اماں کے پاس جاتی، کبھی اماں رباب کے پاس جاتی اور عرض کرتی میرا بابا کہاں ہے، مجھے بابا کے بغیر چین نہیں آتا۔ سب تسلیاں دیتے اور کہتے سکینہ تیرا بابا فوت ہو گیا، تیرا بابا شہید ہو گیا ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا، میری طرف دیکھنا اگر ماتم کی تیاری ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا ہے۔ تو پھر سکینہ کیا کرتی؟ ماتم کی تیاری۔ بڑے دل سے پڑھنا چاہتا ہوں، بی بی زندان شام کے ایک کونے میں آتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے زندان کی زمین کو صاف کرتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے زندان کی زمین کو صاف کرتی اور اپنی انگشت شہادت سے لکھتی حسین۔ اللہ اکبر۔ حسین، نام میں حسین لکھ کر اس پہ بوسے دیتے دیتی وہیں سو جاتی۔ ایک دن جو سو گئی تو خواب میں بابا کو دیکھا، سکینہ بابا تجھے لینے آئے ہیں۔ سکینہ کی آنکھ کھل گئی اور آئی، پھوپھی اماں بابا میرے کہاں ہیں، مجھے لینے آئے تھے، اماں رباب بابا مجھے لینے آئے تھے۔ ایک مرتبہ زندان میں کوہرام بپا ہوا، سب سمجھ گئے کہ سکینہ الوداع کرنے والی ہے۔ سید سجاد بھیا میرے بابا مجھے کب ملیں گے، مجھے میرے بابا کی زیارت کب نصیب ہوگی؟ تو امام سجاد سے عرض کرنے لگی بھیا میرے لیے دعا کرو، مجھے میرے بابا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں ایک مرتبہ پھر زحمت دوں گا، ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اپنی اپنی آرزو دل میں رکھیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، ماتم کی تیاری کیجیے۔
امام نے فرمایا سکینہ جس حسین کا میں بیٹا ہوں تو بھی تو اسی کی بیٹی ہے، دعا تو کر آمین میں کہتا ہوں۔ اب سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے۔ آپ بھی سیرت سکینہ پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھ بلند کریں، لیکن میں آپ کو ایک رسبستہ دعوت دیتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کی طرف دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں رسیاں تو نہیں ہیں، یہ حسین کی سکینہ ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ سکینہ نے صدا دی، یا رب یا رب یا رب، 3 مرتبہ کہا اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب۔ اب بی بی کے جملے سنیے اور ماتم کی تیاری کر لیجئے۔ ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو سیدہ سے آنسو کی خیرات مانگے۔ بی بی دعا کر رہی ہے، رب رب رب، او میرے پروردگار، او میرے پالنہار، او میرے رب، آرنی راس ابی، مجھے میرے بابا کے سر کی زیارت کرا دے، بحق کے جدتی زہرا، تجھے میری دادی زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کے ہاتھوں پہ بابا کا سر آیا۔ روایات میں ملتا ہے بی بی نے بابا کے سر پہ منہ رکھا اور 6 بین کیے۔ پہلا بین کیا، بابا تیری ریش کو خاک و خون میں کس نے گلتان کیا؟ بابا تیری رگوں پہ خنجر کس نے چلایا؟ بابا سکینہ کو کم سنی میں کس نے یتیم؟ یہ کہتے کہتے ماتم کی تیاری، الوداع سکینہ خاموش ہو گئی۔ سجاد تڑپے، کافو بھی اماں میری بہنہ کی خبر لے لیجئے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، نبض سکینہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ 10 بدعائیں، پروردگارہ ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما دے۔ بس آخر میں اتنی التجا ہے، میں حسینی فقیر ہوں اور یہ میرا امامہ نہیں، میرا کشکول ہے۔ میری نیاز بانی مجلس کی جیب میں نہیں ہوتی، میری نیاز آپ کی جیبوں میں بھی نہیں ہے۔ میں آج چندہ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں آج ان دلوں سے نیاز لینا چاہتا ہوں جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں رول مرنے کا درد موجود ہے۔ اور وہ میری نیاز فقط 2 نعرے ہیں، ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مرد آباد۔ لیکن سوچ سمجھ کر، حسینیت نام ہے دین سے وفاداری کا، یزیدیت نام ہے دین سے غداری کا، نہیں آسان کر دوں، حسینیت نام ہے ہر نیکی کا، یزیدیت نام ہے ہر برائی کا۔ آج اس مدرسہ کی مجلس میں تشریف فرما تمام دوست و احباب نیکیوں کی طرف رخ کر لیں، نیکی پہ نیکی کرتے جائیں اور کہتے جائیں حسینیت زندہ باد، زہرا کا لال زندہ باد، علی کا بچڑا زندہ باد۔ نیکیوں پہ نیکی کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ حسینیت زندہ باد، اور برائیوں سے منہ مڑ جائے تو کہتے جاؤ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ اب دیری کیسی، حسینی فقیر کے کشکول میں ڈال دو کسی نیکی کا وعدہ اور لگا دو نعرہ حسینیت زندہ باد۔ پیسے نہیں مانگ رہا، سیرت و کردار مانگ رہا ہوں، نیکی کا وعدہ کرو اور کہہ دو حسینیت زندہ باد۔ برائی کو ترک کرنے کا ارادہ کرو اور کہہ دو یزیدیت، یزیدیت۔ ذرا عشق حسینی میں ڈوب کے کہو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق، معاشرے میں سر بلند کر کے لگا دیں نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے زینت ممبر ہیں برادر عزیزم سابق مرکز صدر امام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن موجودہ انڈیا سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین جناب برادر سید ناصر
وہ آج کی اس روحانی محفل کا اختتام کریں گے. مومنین سے گزارش ہے اطمینان سے تشریف رکھیں. بابا نے بلند صلوات. یا رسول اللہ